سے کریں وہ چھری سے کریں، بس ایک ہی شرط ہے کہ خون نکلنا چاہیے، اس لیے کہ تمام وہ چیزیں جو درندگی کی علامت ہے، جیسے درندوں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، خون بھی درندگی کی علامت ہے، وہ بھی اسی اصول پر حرام ہے، تو گوشت سے خون کو نکل جانا چاہیے۔ اس کے نکالنے کا طریقہ کون سا اختیار کیا جائے؟ عام طور پر ہمارے ہاں جو طریقہ ذبح کا اختیار کیا جاتا ہے یا اونٹوں کو نہر کرنے کا اختیار کیا جاتا ہے، اس سے خون نکل جاتا ہے، لیکن اگر آج کے دور میں آپ کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیں تو اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ہم شکار کرتے ہیں، بعض اوقات ہمارے پاس اس طرح کا کوئی اوزار نہیں ہوتے جس سے ہم گردن کاٹ سکیں، تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے بھی خون بہا دو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ خون سے پاک ہونا چاہیے جانور کو، کیونکہ خون حرام ہے، اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ ذبح کرنے کے لیے آپ طریقہ جو جی چاہے اختیار کریں، وہ مشین سے کریں، وہ چھری سے کریں، بس ایک ہی شرط ہے کہ خون نکلنا چاہیے، اس لیے کہ تمام وہ چیزیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال ہو دام ہو۔ آپ دیکھیں گے جی تڑکا ہرا گام میں کھرا، پولیٹکس اور جرنل ٹیکس۔ یہ غامدی صاحب تھے، تھوڑے سے بائیں بازو کا ہے، مطلب کہ اہل حدیث وہابی وغیرہ ہیں، پڑھے لکھے قابل ہیں، عصر حاضر میں باقیوں سے بہت اچھے قابل ہیں اور اپنا قبلہ ایک طرف رکھتے ہیں۔ کل کسی اور کے چرن کاٹ رہے تھے، پھر کہیں سے دبکا لگا تو کر دیا تو آ گئے، ادھر آ گئے دوسری طرف۔ جو ان کے پیر صاحب تھے اب پھر کہہ رہے اب کھل کے آئے جی، 72 گھنٹے پہلے کھل کے آ گئے ہیں، تب دن ان کے تھوڑے ہی، وہ تو خود کہتا میرا جب سے بچہ مرا تو میرے بڑی حالت خراب ہو گئی، تو وغیرہ 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 جو یہ تھا سلسلہ۔ تو یہ اس میں بڑا یہ باریک موضوع ہے۔ درندے کی پہلے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے نا کہ درندہ کیا چیز ہے۔ درندہ مطلب مچھلی شارک ہے، درندہ ہے، یہ انسان کو کھاتی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کو باریک بینی سے جائیں گے تو بڑا کچھ اس نے غلط کیا، اوور آل لیں گے تو ٹھیک۔ ہمارے ادھر جاننے والے تھے وسیم اکرم کی خالہ ساس، اس کا KNN پاکستان میں ہے جی، چکن کی ورائٹی فریز کرتے، مسالے والا فلانا مرغی، کوہ نور والوں کا ہے یہ، اور رائے روڈ پہ ہے، مانگے سے رائے جائیں گے نا تو لیفٹ سائڈ کے اوپر آئے گا KNN، وہاں پہ مشین کنویر کاٹتی ہے، بس بٹن دبا کے اللہ اکبر بٹن دبتا تو کنویر پہ چلتی مرغیاں تو کٹی جاتی ہیں۔ یہ اس کے بارے میں کیا خیال؟ اور بھی بریک بھی نیچے جو ہم یہ یورپ میں کیا کاٹتے ہیں، یہاں بھی مشین کاٹتی ہے، تو خون نکلنا چاہیے۔ خون تو یہ جس طرح میں آگے چلان کر جاتے ہیں، نہ ہم قربانی کر سکتے نہ گھر میں ذبح کر سکتے۔ میں نے اس گھر میں جس میں رہ رہا ہوں یہاں پہ 1-2 مرغی ذبح کی، پولیس کی ریڈ پہ ریڈ شروع ہو گئی تھی، کسی نے کمپلینٹ کر دی تھی۔ اچھا جی، یہاں پہ وہ کہتے ہیں پہلے بکرے کو ٹیکا لگاؤ تو خون تو نکلتا ہے اس کے اندر، تو پھر کیا بات ہے؟ یہ حضرت صاحب اگر بتانا فرمائیں گے، یورپ جاتے رہتے ہیں تو ان کو پتہ لگے، یہ بڑی باریک بنی اصل چیز ہے۔ آپ کا مطمئن دل کس طرح ہوتا ہے، اللہ اور آپ کا معاملہ ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں باریک بنی میں جائیں گے تو وہ 85 سال بعد احادیث لکھنی شروع ہوئی تھی، ادھر سے پوچھا اچھا نہیں اے گل وہ کو بھی پوچھ نہیں، اس سے پوچھا اچھا نہیں، اچھا یار فلاں جگہ تو بندہ وہ راوی جو تھا حدیثیں لکھنے والا راوی، وہ بیچارہ پھر چاہتا تھا پتہ نہیں کتنے کتنے سال ایک حدیث کے پیچھے جا کے ہوتے تھے، تو یہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط سے پھر ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے وضاحت کرنی تھی کہ تسلی آپ کو دینی تھی کہ یہ بات ہوگی۔ ایک اور جی خبر سن لیں جی، یہ ہے حق نواز جنگوی کی قبر پر لوگوں کی لمبی قطاریں۔ انہوں نے 1980 میں کہا تھا، حق نواز جنگوی نے کہا تھا جس دن ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا اس دن میری قبر پہ آ کے پیشاب کر دینا، تو یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ بنائی ہوئی تو مینز کہ ایسے بھی علماء کرام کو اس کو یہ شیعوں کے خلاف تھا، جنگ اس کا تھا سارا مسئلہ۔ یہ ابھی بھی ہے، وقاص اکرم، شیخ وقاص اکرم اور یوسف، یہ ٹرانسپورٹر جنگ میں اس نے اپنا ڈالا ہوتا، تو ضیاء الحق کی پشت بنائی حاصل تھی اس کو، کیونکہ وہی مسئلہ تھا اس کا جو ضیاء الحق کا تھا۔
اب ایران یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ایران اسرائیل کا ایجنٹ ہے. اب کیا ہوا؟ کچھ تک ہی تھا، کسی اور مسلمان ملک میں تو یہ کچھ نہ ہوا. اچھا جی، یہ بھی پھر میں نے کہتے اس کو بتانا پھر تو پہنچا دیا تھا. پھر اس وقت شیعہ بھی ان کو کر رہے تھے، آپس میں کشت و خون بہہ رہا تھا ان کا. پھر اظہار اللہ قاسمی، پھر طارق اور وغیرہ وغیرہ. اگلی جی، فیصل آباد بس اڈے پر پولیس والے نے کنڈکٹر کی پٹائی کر دی. وجہ پوچھی تو پولیس والا کہہ رہا تھا مینو دیکھ کے کہندا باول نگر ہے، باول نگر ہے. تو یہ جوک تھا. اچھا جی، تڑکا آپ کا. اچھا جی، پاک فوج کا شاہجہ فیک نیوز بھی بڑی آ جاتے ہیں، یہ پرانی ہے. یہ فوج کے صحیح ہماری ہو رہی ہے. یہ پرانا کلپ تھا جو نئے میں کہ عوام نے یہ کر دیا، رپورٹ پہ وہ کر دیا، اس طرح کا یہ جگہ نا. ایک اور سن لیجیے جی، سن لیجیے جی. اگر آپ میری بیوی سے پوچھیں نا کہ میں عمران خان سے کتنا ڈرتا تھا، اچھا آپ سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ نو نانسنس کائنڈ آف اے کیپٹن تھے. سو کیا کرتے تھے، تو میں آج تک کچن میں کبھی نہیں گیا تھا، تو سڈنلی میں کچن میں جا کے اور ٹینس بال کی جو فر ہوتی ہے نا اس کو چمٹے سے پکڑ کے جلاتا تھا چولہے کے اوپر پہلے. اچھا، اور وہ کس لیے کہ اس کے بعد وہ کوئی 8-10 ٹینس بال لے کے 2-4 ہم پلیئرز تھے، ہم سیدھا زمان پارک جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے باؤنسر کو گیلا کر کے عمران خان کو باؤنسر کی پریکٹس کرانی ہوتی تھی 2:48 پہ. اچھا، ٹائم بھی فکس تھا، مطلب ٹائم بھی فکس تھا. تو وہ تھا، اور وہ یہ کہتی تھی تم آج تک تو کچن میں گھسے نہیں ہو، مگر یہ کہ تو میں کہا چپ کرو، یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. تو مطلب میرا وہ عجیب بھی لگتا تھا. اب میں جو سوچتا ہوں تو اگر آپ میری بیوی سے پوچھیں نا. یہ تھے جی رمیز راجہ صاحب. ٹھیک اس کے تعلقات تھے لیکن میرٹ کے اوپر آئے تھے. اس نے کسی نجم سیٹھی کو، اس نے کوئی صفدر بٹ کو، اس نے کوئی کون تھا زاہد علی اکبر خان کو، اس نے کوئی ایک اور تھا وہ نواب صاحب تھا شہریار خان کو، اس نے میرٹ پہ لگایا تھا بندہ کرکٹ کا چیئرمین. تو یہ رمیز راجہ، اس کا بڑا بھائی وسیم راجہ تھا. تو یہ ابھی بھی اس کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح وہ تن کے رکھتا تھا. اچھا جی، ایک اور آپ کو